بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری پر متمکن ہوئے تو مملکت اسلامیہ میں پولیس کی ذمہ داری بڑی اہم اور معروف ذمہ داریوں میں سے ایک تھی۔ آپ کے عہد خلافت کے دوران پولیس کا کردار بیان کرنے والی کہانیاں اور آثار بہت ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اسبا بن نباتہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کچھ لوگوں کے خلاف شکایت کی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے والد کے ساتھ سفر پر گئے تھے، اب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو میرے والد ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا۔ میں نے ان سے اپنے والد کے مال کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں تمہارا باپ تہی دامن تھا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ وہ ان کے ساتھ بہت سارا مال لے کر گئے تھے۔ ہم یہ مقدمہ قاضی شریف کی عدالت میں لے کر گئے، انہوں نے ان لوگوں کو بری کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس والوں کو بلایا اور ان ملزموں میں سے ہر آدمی کے لیے 2 آدمیوں کی ذمہ داری سونپی اور انہیں تاکید فرمائی کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے۔ پھر اپنے کاتب کو بلایا، بعد ازاں ان ملزموں میں سے ایک ملزم کو بلایا۔ اب کاتب نے ملزم سے پوچھا کہ اس نوجوان کے والد کے بارے میں بتاؤ، وہ کس دن تمہارے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا، سفر کیسا رہا، اس کا والد کس بیماری یا کس سبب سے فوت ہوا، پھر اس کا مال کہاں گیا۔ پھر کاتب نے یہ بھی پوچھا اسے کس نے غسل دیا، کس نے نماز جنازہ پڑھائی اور کہاں دفن ہوا۔ کاتب اسی طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور ملزم کا بیان لکھتا رہا۔ اس طرح کے دیگر سوالات بھی کیے، کاتب جوابات لکھتا رہا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حاضرین نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا۔ یہ منظر دیکھ کر ملزم یہ سمجھتے رہے کہ ان کا بیان صحیح تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بعد ازاں دوسرے ملزم کو بلایا اور پہلے ملزم کو ایک طرف بھیج کر اس مجلس سے غائب کر دیا۔ اس سے بھی اسی طرح کے سوال کیے، پھر تیسرے ملزم سے اسی طرح تفتیش کی گئی۔ یوں باری باری جب تمام ملزموں کے بیانات مکمل ہو گئے اور تحریر میں آ گئے تو ان سب کے بیانات ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ اب پہلے ملزم کو بلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، میں نے تمہارے ساتھیوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ تم جھوٹے ہو۔ اب تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم سچ سچ کہو۔ پھر اسے قید میں ڈال دیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حاضرین نے پھر اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھی نے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ انہوں نے پھر دوسرے ملزم کو بلایا اور اسے بھی دھمکایا تو اس نے صاف بتا دیا کہ میرے ساتھیوں نے جو کچھ کیا مجھے وہ ناپسند تھا۔ پھر سب کو بلایا تو انہوں نے صحیح واقعہ بتا دیا۔ آخر میں قید میں موجود آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہارے تمام ساتھیوں نے اقرار جرم کر لیا ہے، یوں تمہارے لیے سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا ان سب کے اقرار جرم کے بعد ان کو ادائے مال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان سے مقتول کا قصاص لیا گیا۔ یہ قصہ بہت سے معنی اور امور پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں تفتیش کرنے والوں کے لیے استفادہ کی کئی صورتیں موجود ہیں۔ مزید برآں اس واقعے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پولیس اور جیل کے نظام کا پتہ چلتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک جیل بنائی، اس کا نام نافع رکھا، لیکن وہ جیل مضبوط نہ تھی، قیدی اس میں سے نکل بھاگتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اسے گرا کر وہاں مضبوط بنیادوں پر ایک نئی جیل تعمیر کرائی اور اس کا نام مخیص رکھا۔ قیدیوں کے بارے میں یہ حکم صادر کیا کہ ان کے لیے ضروری خوراک اور سردی و گرمی کے مطابق لباس کا انتظام کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس اصلاحی اور فلاحی مقاصد کے لیے تشکیل دی تھی۔ انہوں نے محکمہ پولیس میں مختلف شخصیات کو نگران مقرر کیا۔ ان میں ابو الحیاج اسدی، قیس بن سعد بن عبادہ، موقل بن قیس، مالک ابن خبیب، اسبا بن نباتہ المشاجعی اور سعید بن ساریہ شامل ہیں۔ پولیس کے ذمے امن عامہ کی اجتماعی ذمہ داریوں کے علاوہ محتاجوں کی مدد،
لاچاروں کی داد رسی، بولے بٹکے مسافروں کی رہنمائی، مساکین کو کھانا کھلانے اور ان سے نرمی کا سلوک کرنے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا وہ انسانیت نواز تعاون بھی شامل تھا جس سے صرف رب ذوالجلال کی خوشنودی مطلوب ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کے دوران عوام الناس کی ہمہ جہت نہایت مخلصانہ خدمات انجام دی گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے معاشرے کو توحید کی دعوت اور اخلاق عالیہ سے متصف کرنے کے علاوہ شرک و بدعت سے بیزاری کی بنیاد پر صحیح دینی کلچر کو فروغ دینے اور حق و صداقت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے آخر دم تک اپنی مساعی جمیلہ جاری رکھی۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی ہمیشہ ان کی رہنما رہی۔ مزید برآں انہوں نے اپنے پیشرو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت کے اہم فیصلوں سے بھی استفادہ کیا۔ وہ اعلیٰ دینی و علمی بصیرت کے انتہائی متقی حکمران تھے۔ ان کی خدمات جلیلہ کے احترام میں تاریخ کی پیشانی ہمیشہ جھکی رہے گی۔